پیدل حج کرنے کے لیے گھر سے نکلنا، عازم سفر ہونا، یہ شریعت کے اعتبار سے جائز تو ہے، یعنی اس کی گنجائش تو ہے کہ آدمی جانا چاہے تو جا سکتا ہے، لیکن یہ سنت نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی تھی اور انہوں نے پوچھا تھا، یا ان کا تذکرہ کر کے پوچھا گیا تھا کہ میں پیدل حج میں جانا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پیدل چلنے سے بری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہارے پیدل چلنے کی اور پیدل چل کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، سواری کا استعمال کرو اور سواری سے جاؤ۔ تو اس اعتبار سے یہ کام کرنا سنت تو نہیں ہے، البتہ جائز ہے۔ اگر آدمی دکھاوا نہ کرنا چاہتا ہو، یعنی اس کی نیت دکھاوا کرنے کی نہ ہو، نیت صاف ہو، اخلاص کے ساتھ جانا چاہتا ہو، وہ تو جا سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ایسا کرنا سنت ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ آج کل کے موجودہ دور کا ایک ٹرینڈ ہے۔ جو لوگ مضبوط دل والے ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، قوت والے ہوتے ہیں، ان کو اس طرح کے کام کرنے کا شوق ہوتا ہے، اور وہ ایڈونچرز اس کو نام دیتے ہیں کہ یہ ایک ایڈونچر ہے، اور ہم گویا کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، وقت دیا ہے، صلاحیت ہے، پیسہ ہے، اسباب ہے، تو ہم گھومتے گھماتے ہوئے جائیں گے، اور حج کے سفر کو گویا کہ ہم ایک اس طرح کی عبادت بنانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک عظیم الشان عبادت ہے، اور اس میں جانا کوئی ٹورزم کا پہلو نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتہائی عظیم الشان عبادت ہے۔ تو ہم پیدل چلتے ہوئے جائیں گے اور وہاں جا کر عبادت کریں گے۔ تو گویا کہ ہو سکتا ہے ان حضرات کی رائے یہ ہو کہ وہ شہاب صاحب کے اس سفر کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ ان کا یہ جانا صحیح ہے، اور لوگوں کو اس سے پریرنا ملے گی، لوگوں کو اس سے ترغیب ملے گی۔ لیکن ان دونوں رائےوں کے بیچ اگر کوئی مجھ سے پوچھے اور سوال کرے تو میں اس سے یہ کہنا چاہوں گا دو ٹوک الفاظ میں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اعمال اور افعال، اور شریعت کا مزاج اور دین کا مزاج، اور دین اور شریعت کا جو ایک نظام ہے، اس میں غالباً اس طرح کی گنجائش نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے ایک حدیث ابھی کوٹ کی، اور دوسری جو حدیث ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب دو چیزیں پیش کی جاتی تھی تو آپ اس میں سے آسان کو اختیار فرما لیتے تھے، مشکل کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جہاز سے جانا، پانی کے جہاز سے جانا، ایروپلین سے جانا، یا کسی اور سواری سے جانا، یہ آسان ہے، اور اس کے مقابلے میں پیدل جانا یا اپنے گھر سے مکہ مکرمہ تک کا سفر کسی اور یعنی بائک سے وغیرہ سے یا سائیکل سے طے کرنا، یہ ایک مشکل کام ہے۔ تو اب اگر یہ مشکل ہے تو اس میں آسان کو اختیار کرنا چاہیے۔ شریعت کا مزاج بھی یہی ہے، شریعت کا گویا کہ بنایا ہوا ذہن اسی طرف زیادہ جاتا ہے کہ اس طرح کے کام آدمی کو نہ کر کے اپنی انرجی کو کہیں اور لگانا چاہیے۔ دراصل شریعت، پھر میں کہہ دوں، بہت سے لوگ شاید اس پر یہ کمنٹ کریں کہ آپ اعتراض کر رہے ہیں، آپ انگلی اٹھا رہے ہیں۔ نہیں، میں انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں، میں ایک بات کر رہا ہوں۔ شریعت جذبات پہ چلنے کا نام نہیں ہے، شریعت نام ہے اپنی مرضیات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے اور شریعت کے تابع کر دینے کا، اسی کو شریعت کہا جاتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرا یہ پیغام آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ پورا پیغام سنیں تبھی کمنٹ کریں، اس سے پہلے کمنٹ نہ کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنے مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔